چیخیں اس گھر کے در و دیوار میں گونجیں گی۔ ویسے بھی تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ لیکن میں بیڈ کے نیچے ہی چھپی رہی۔ حالانکہ اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا بھی، لیکن شاید اندھیرے کی وجہ سے میں اسے نظر نہیں آئی۔ میں بالکل کونے میں تھی۔ وہ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پورے گھر میں اس نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ صبح ہی میں بیڈ کے نیچے سے باہر آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرا بازو پکڑ کے بری طرح سے مڑوڑ کے رکھ دیا۔ میں کراہ کے رہ گئی۔ پھر ایک زوردار تھپڑ اس نے مجھے مارا۔ کہنے لگا کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں چھپی تھی؟ میں نے کہا چھوڑو، ایسے کرو ایک بار میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دو۔ وہ کہنے لگا مار دوں گا، زندہ چھوڑنا بھی نہیں ہے تمہیں۔ تم نے چھپنے کی کوشش کی تھی، اب تمہیں سچ مچ مار ڈالوں گا۔ اس رات واقعی میری چیخیں اس چھوٹے سے بنگلے میں گونجی تھیں۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارے چھپنے کی سزا ہے۔ میں نے کہا سزا تو تم مجھے دیے جا رہے ہو، خدا کے قہر سے بھی ڈرو۔ جس دن اس کی بے آواز لاٹھی تم پہ پڑی نا تو تم بھی چیخ نہیں پاؤ گے، اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ میں نے ہر چیز سے مایوس ہو کے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت وضو میں رہنے لگی، نماز پڑھتی، کبھی کلام پاک پڑھتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہتا بھی تھا کہ تم جو مرضی پڑھ لو، تمہاری مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی۔ میں نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، صرف اپنے رب سے کہتی تھی کہ اگر اسے میں بے گناہ لگتی ہوں تو مجھے اس شخص سے بچا لے۔ ایک بار نیند کی دوائی میں نے خود کھانے کے بجائے اس کے دودھ کے گلاس میں ڈال دی۔ شاید اس نے کبھی نیند کی ٹیبلٹ نہیں کھائی تھی۔ اس رات میں بڑے سکون سے سوئی، کیونکہ وہ دودھ پیتے ہی کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح تھوڑی دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں میرا سر کچھ بھاری بھاری